ہاں جی، آئیے کتاب مقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ استثناء کی کتاب اس کا 32واں باب، جی نکالیے، اس کی تیسری آیت مبارکہ سے پڑھنا شروع کریں بابلند آواز۔ تیسری آیت جی، کیونکہ میں خداوند کا نام کا اشتہار دوں گا، تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو، وہ وہی چٹان ہے، اس کی صفت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں، وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، جی، وہ منصف اور برحق ہے، یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں ہیں، یہ ان کا عیب ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس کا جو حصہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آج چند لمحے ہم خدا کے اس کلام کی طرف غور کریں گے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ خدا منصف خدا ہے، خدا منصف خدا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ خدا جو ہے انصاف کا خدا ہے، اور یاد رکھے خدا انصاف کا خدا ہے، اور وہ انصاف میں دریغ نہیں کرتا، اور خدا کا انصاف جو ہے وہ حق پر انصاف ہے، وہ سچ پر مبنی انصاف کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کتاب مقدس میں زبور کی کتاب اس کا 50واں زبور اور اس کی 6 آیت دیکھتے تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، آسمان اس کی صداقت کو بیان کرتے ہیں، آسمان اس کی صداقت کو بیان کرتے ہیں، اور خدا کا انصاف جو ہے 50 خدا کا جو انصاف ہے وہ آسمان بھی کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کی بنائی ہوئی تخلیقات اس کا انصاف کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ اب میرے عزیزو یاد رکھیں، اسی طرح جب ہم زبور 7 اور اس کی 8ویں آیت پڑھیے گا، جی زبور 7 اس کی 8ویں آیت، جلدی سے ذرا، زبور 7 اس کی 8ویں آیت، آپ کی بائبل کہاں ہے؟ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے، خدا قوموں کا انصاف کرتا ہے، جی۔ آئے خداوند اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ آمین۔ خدا قوموں کا کیا کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں، خدا قوموں کا انصاف کرتا ہے، خدا قبیلوں کا انصاف کرتا ہے، خدا خاندانوں کا انصاف کرتا ہے، اور خدا انسانوں کا انصاف کرتا ہے، کیونکہ خدا کیا ہے، انصاف کرنے والا خدا ہے۔ ہم یہ آج ایمان تو رکھتے ہیں کہ خدا انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے انصاف پر ہم یقین نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، خدا کا بندہ سلیمان جس نے خدا سے وزڈم مانگا، خدا نے کہا بول میں تیرے لیے کیا کروں، اس نے کہا خدا نے مجھے حکمت عطا کر، مجھے عقل عطا کر، تاکہ میں اپنی قوم کا کیا کر سکوں، انصاف کر سکوں۔ اب میرے عزیزو یاد رکھے، خدا کے بندہ کے پاس، سلیمان کے پاس ایک فیصلہ آیا، ایک مقدمہ آیا۔ 2 مائیں تھی، ایک ماں لاپرواہ ماں اور ایک ماں ذمہ دار ماں تھی۔ اب لاپرواہ ماں نے اپنے ہی بچے کو اپنے نیچے دے کر کیا کیا، مار دیا، لیکن ذمہ دار ماں نے اپنے بچے کو سنبھالے رکھا۔ آج بھی اس معاشرے میں ایسی مائیں بھری پڑی ہیں جو غیر ذمہ دار مائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو ہلاکت کی طرف لے کر چلتی ہیں۔ گو کہ وہ جسمانی طور پر نہیں بچوں کو مارتی، لیکن روحانی اعتبار سے اپنے بچوں کو مار دیتی ہیں، کیونکہ وہ خدا کے آئین اور خدا کی طرف اپنے بچوں کو نہیں لے کر آتی۔ ایسی مائیں بھی اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جو 5 بچوں کی مائیں ہیں، لیکن وہ رننگ کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ بھاگ جاتی ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ذمہ دار ماں تھی وہ بھی رو رہی تھی، اور جو غیر ذمہ دار ماں تھی وہ بھی رو رہی تھی، وہ بھی ویسے ہی وین ڈال رہی تھی اور وہ بھی ویسے ہی
वैन डाल रही थी. अब सुलेमान बादशाह ने क्या कहा कि एक तलवार लाई जाए और इस बच्चे के 2 टुकड़े किए जाएं, एक इसे दे दिया जाए और एक इसे दे दिया जाए. जो गैर जिम्मेदार माँ थी उसने कहा ऐसा ही किया जाए, लेकिन जो जिम्मेदार माँ थी, जो एहसास वाली माँ थी, जो जज्बात वाली माँ थी, उसने कहा बादशाह ऐसा ना कर, उसको दे दो बच्चा, ये बच्चा जीता रहे, खा ये उसी के पास रहे, ये बच्चा जीता रहे. अब याद रखें, जिस खुदा ने अपने बंदा सुलेमान को हिकमत अता की, उस हिकमत से उसने सिर्फ इतना बड़ा फैसला किया. जिसने हिकमत बख्शी वो किस कदर फैसला करने वाला खुदा होगा, वो किस कदर अक्लमंद खुदा होगा और किस कदर मुनसफ खुदा होगा. क्या कभी हमने इस बात को अपनी ज़िंदगियों में रखा है? आज हमारे ईमान के हिस्से में खुदा का इंसाफ मौजूद नहीं है. आज हमारे ईमान के हिस्से में खुदा का इंसाफ मौजूद नहीं. जहाँ पर हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा शिफाएं देने वाला खुदा है, जहाँ पर हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा बहाली करने वाला खुदा है, जहाँ पर हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा ज़िंदगियों को तब्दील करने वाला खुदा है, वहाँ पर हमें इस बात का भी ईमान रखना चाहिए कि खुदा मुनसफ है. खुदा मुनसफ है और वो फैसला करने वाला खुदा है और वो फैसले में दरेक नहीं करता. अब मेरे चीज़ों याद रखें, आज हमारी ज़िंदगियों में फैसले इस कदर कमज़ोर हैं, इस कदर हम खुदा के इंसाफ पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हम बेदीनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. हम बेदीनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस वजह से हमारे फैसलों में भी क्या है, कमज़ोरी है. किताब मुक़द्दस में याद रखें, जब हम मुतालिया करते तो खुदा का इंसाफ की तालीम हमें बार बार और एक वसीह तौर पर क्या है कि दिखाई देती है. एक वसी तालीम इसकी हमें दिखाई देती. हो सकता है कि आपको कभी किसी ने रद्द कर दिया हो, आप रूहानी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुदा के आइन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन आपको मुआशरे ने दुत्कार दिया हो, आपको किसी ख़ानदान ने दुत्कार दिया हो, आपको घर वालों ने दुत्कार दिया हो. लेकिन याद रखें, इस हालत में हमें क्या करना चाहिए, इस हालत में हमें किस तौर से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए. अय्यूब का आम ख़त निकालिएगा जी, अय्यूब का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 9वीं आयत. अय्यूब नए अहदनामा में, अय्यूब का 5वां ख़त, 5वां बाब, 5 से 9. हाँ जी, यकूब 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 हाँ, मैं यकूब कह रहे थे. हाँ जी, अच्छा चलो फिर गलती हो जी. कंटिन्यू, 9वीं आयत इसकी पढ़िएगा जी जल्दी से जी. 5 हाँ जी, 5वें बाब की 9वीं आयत. खुदावन की, ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो. हाँ, ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो. क्यों ना करें? ताकि तुम सजा ना पाओ, ताकि तुम सजा ना पाओ. जी आगे. देखो मुनसिफ दरवाजा पर खड़ा है. ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो. आमीन. ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो. हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि आपने ईमानदारी जिंदगी बसर कर रहे हैं और आपको दुत्कार दिया गया है, आपको डिग्रेड कर दिया गया है, आप पर जुल्म किए जा रहे हैं, आप पर सितम किए जा रहे हैं, आप पर हर तरह से आपको लेट डाउन किया जा रहा है, लेकिन आप ईमान की हालत में कायम रहें, क्योंकि क्या लिखा है कि मुनसफ दरवाजे पर खड़ा हुआ है. वो आपका इंसाफ करेगा, क्योंकि वो इंसाफ में दरेक नहीं करता. वो इंसाफ का खुदा है, वो यकसा इंसाफ करता है. इब्रानियों का ख़त और उसका 6वां बाब 10वीं आयत. बेटा आप पकड़ के जरा जल्दी से पढ़ो जी. यहाँ पर हमें देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि पता नहीं खुदा की दो इंसाफ करेगा साडा. बड़ी जल्दी हम बेदिली का
زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں. خدا تو ساڑی سوندا ہی نہیں, خدا ساڑا پتہ نہیں کدوں انصاف کرے گا. لیکن جب ہم عبرانیوں کا خط, جی عبرانیوں 6 سے 10, عبرانیوں 6 باب اس کی 10ویں آیت. اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں, اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں ہے, جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور گر رہے ہو. آمین. کیونکہ خدا بے انصاف نہیں ہے. یاد رکھیں کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو. جب ہم اس ذہن کو, اس سوچ کو, اس بات کو اپنی زندگی میں رکھ لیں گے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے خدا کے لیے کریں, تو خدا ہمارا انصاف ضرور کرے گا. چاہے آپ کو کسی نے بے عزت کیا ہو, چاہے آپ کی کسی نے مانی نہ ہو, لیکن خدا آپ کا انصاف کرے گا. اور وہ انصاف جو ہے, میں نے کہا کہ حق اور سچ پر کرتا ہے, اور وہ اپنے انصاف کے اندر دریک نہیں کرتا. یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں یہ نمونہ دکھائی دیتا ہے. یسوع مسیح کے تعلق سے اگر ہم بزرگ پطرس رسول کا خط, پہلا خط اس کا 2 باب 23ویں آیت پڑھے, تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ گالیاں دے کر گالی نہیں دیتا تھا. وہ ظلم جب اس پر اٹھائے جاتے تھے تو وہ بدلے میں ظلم نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سچے منصف کے حوالے کر دیتا تھا. اب یاد رکھیں یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں یہ تعلیم دکھائی دیتی ہے, یسوع مسیح کے تعلق سے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے. لیکن جس یسوع کو ہم ماننے والے ہیں, ہم اس یسوع کی زندگی پر بھی غور نہیں کرتے. تو ساڈے نہ کوئی کر لے نا ماڑی چنگی, اسی فورے باواں ٹونگ لی دیاں, ٹھہر جا تینوں دس دیاں, کر دیاں نا انج, ٹھہر جا تینوں میں دس دا, تو ہوندا کون ہے بولنے والا؟ جس یسوع کو ہم ماننے والے ہیں, جس یسوع کی تعلیم ہم اپنی زندگیوں میں رکھنے والے ہیں, وہ یسوع میرے عزیزو یاد رکھیں وہ دکھ اٹھا کر بھی دکھ نہیں دیتا تھا, کیونکہ وہ انصاف کرنے والے خدا کے سپرد تھا. اور ایسا ہی ہوا جب ابلیس نے یہ سمجھ لیا کہ اب میں نے اس پر فتح ڈال لی ہے, لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے اس پر غلبہ پا لیا ہے, تو کیا ہوا تیسرے دن وہ مردوں میں سے, کیونکہ وہ انصاف کا خدا تھا, اس نے اپنے بیٹے کو انصاف کے مطابق کیا کیا, تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر دیا, قبر کے پتھر کو ہٹا دیا. اور وہ لوگ جو اس کی موت پر ہنسی اڑاتے تھے وہ شرمندہ ہوئے. میرے عزیزو یاد رکھیں, ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ انصاف کا خدا ہے. وہ انصاف کرنے والا خدا ہے. ٹھیک اسی طرح لوکا طبیب کی معرفت میں لکھی گئی انجیل, ایک اور ہم یسوع مسیح کے تعلق سے سیکھیں گے بات. 18واں باب 7 اور 8 آیت. لوکا کی طبیب 18واں باب, جی 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 اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھیے گا. جی جی. بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ بس خدا کیا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ اے نہ سوچو کہ اسی خدا چین تے سانو دکھ, خدا انصاف کرے گا, اے نہیں سوچنا, کیونکہ خدا کی کردا ہے انصاف کر. آگے رات دن اس سے فریاد کرتے جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں, خدا ان کا کیا کرے گا جی؟ ان کے بارے میں دیر نہ کرے گا, ان کے بارے میں دیر نہ کرے گا. آج جو میں نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ساڈا کدوں فیصلہ ہوئے گا, پتہ نہیں ساری زندگی چ کدوں بحالی آئے گی, اسی روزے بھی رکھتے ہیں, اسی دعا بھی کرتے ہیں, اسی سارے کام کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کب. یاد رکھے خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے, لوکا طبیب کی انجیل کیا کہہ رہی ہے,
جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں، کیا خدا ان کا انصاف نہ کرے گا؟ وہ کرے گا، لازمی ان کا انصاف کرے گا، کیونکہ وہ خدا انصاف کا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج اس بات کو ہم نے اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے، اس بات کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر تھامے رکھنا ہے کہ آج نہیں تو کل جب میری زندگی میں وقت آئے گا، میرا خدا میرا کیا کرے گا؟ انصاف۔ بشرطے خاندان مجھے دھتکار دے، بشرطے معاشرہ مجھے دھتکار دے، بشرطے محلہ دوست سب مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ خدا میرا انصاف کرے گا۔ یاد رکھیں، جب ہم داؤد کی زندگی کی طرف غور کرتے ہیں تو داؤد کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ساؤل بادشاہ جو تھا وہ اسے بار بار مارنا چاہتا تھا، اسے ہلاک کرنا چاہتا تھا، اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور بائبل سکھاتی ہے کہ ایک مرتبہ تو اس نے اس طرح زبردست داؤد پر حملہ کیا کہ داؤد بال بال اس میں سے بچ گیا، لیکن خدا داؤد کو بار بار بچاتا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا انصاف کا خدا تھا۔ داؤد چاہتا تو اسے مار بھی سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تو خدا کا ممسوح ہے، میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا تو تجھے مار بھی سکتا تھا، لیکن میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھے ہلاک نہیں کروں گا۔ داؤد نے خود کو خدا کے حوالے کر دیا، اور خدا جو تھا وہ بار بار داؤد کو کیا کرتا رہا؟ بچاتا رہا، کیونکہ خدا انصاف کا خدا ہے۔ اب میرے عزیزو، اس بات کو ذہن میں رکھیے، بائبل مقدس کو اپنی زندگی میں رکھیے، جگہ بجگہ آپ کو خدا کے انصاف دکھائی دیں گے، جگہ بجگہ خدا کے فیصلے آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن جو زندگیاں خدا سے الگ ہو کر اپنے آپ کو اپنی زندگیاں بسر کرتی رہیں، ان کی زندگیوں میں خدا نے انصاف بھی نہیں کیا۔ آمین۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ اے خداوند کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں